السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیمولس، ریسیپٹرز، کوآرڈینیٹر، افیکٹر اینڈ رسپانس جو ہے یہ ٹرم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ ٹرم کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آگے بار بار آنے والے ہیں، تو وہاں پر پھر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی وجہ سے یہاں پہ ہم ایک کو ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹیمولس کو اٹھاتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں۔ تو سٹیمولس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی چینج ان دی انوائرمنٹ میں وہ چینج وچ کین انیشیٹ اے رسپانس ان دی باڈی، ہماری باڈی میں جو آرگن ہے، اس کے علاوہ سیل بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹیشو بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے، اس کو اگر انیشیٹ کرے، وہ اگر رسپانس دے دے اس چینج کو، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیمولس کہتے ہیں۔ کس طرح ایگزامپل دے رہا ہوں، مان لو آپ جو ہے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، سوتے ہیں، یا مان لو آپ بیٹھے ہیں، تو مچھر جو ہوتا ہے، مچھر وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے کہ زم 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 زم، آپ کے کان میں جاتا ہے اور وہاں پہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ مچھر جو ہے، مچھر صاحب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سویا ہوا ہے یا جاگا ہوا ہے، یہ چیک کرتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے آپ مچھر کا جو ساؤنڈ جو ہے وہ سنتے ہیں، تو آپ جو ہے ہاتھ سے اس طرح اس مچھر کو مارتے ہیں اور اس ایریا سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں۔ تو مچھر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیا ہے؟ وہ جاگا ہوا ہے۔ اور یہ ساؤنڈ جو ہے، مچھر کا جو ساؤنڈ ہے، وہ اس ٹائم کیا ہے؟ سٹیمولس ہے۔ کیونکہ آپ کے باڈی میں جو ہاتھ ہے اس نے رسپانس دے دیا۔ کیا دے دیا؟ رسپانس دے دیا۔ اس کے علاوہ دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں، مان لو آپ نے جو ہے مچھر کا ساؤنڈ نہیں سنا، تو آپ کے اوپر بیٹھا، اسکن کے اوپر بیٹھا، پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے ہی آپ کو کاٹ لیا، وہاں پہ سوزش ہو گئی، وہاں پہ خارش لگ گئی، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ وہاں پہ اس طرح تپڑ ماریں گے، مچھر کو مارنے کی کوشش کریں گے، یا تو مچھر جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ اب آپ نے نہ دیکھا، نہ آپ نے ساؤنڈ سنا، نہ آپ کو فیل ہوا پہلے اسکن کے اوپر اگر وہ جب وہ بیٹھ رہا تھا، پر جیسے ہی آپ کو کاٹ لیا، کیا ہوا؟ جیسے ہی مچھر نے آپ کو کاٹ لیا، تو اس ٹائم پھر مچھر کیا ہے؟ سٹیمولس ہے۔ کیونکہ آپ کے باڈی نے رسپانس دے دیا۔ کیا دیا؟ رسپانس دے دیا۔ تو جو چینج انوائرمنٹ میں آتی ہیں اور ہماری باڈی رسپانس دیتا ہے، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے وہ چینج آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی رسپانس دیتا ہے، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیمولس کہتے ہیں۔ تو مچھر کا ساؤنڈ سٹیمولس، مچھر پھر سٹیمولس۔ یا آپ لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ بیچ کے مطلب یہ روڈ ہے، یہ روڈ آپ ادھر بیچ میں جا رہے ہیں، یہاں پہ پیچھے سے ایک گاڑی آ گئی، پاپ 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 پاپ، تو آپ فوراً کیا ہوئے؟ یہاں پہ سائڈ پہ ہو گئے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں سائڈ پہ نہیں ہوا تو یہ مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ساؤنڈ جو ہے، یہ پاپ پاپ جو ہے، یہ کیا ہے؟ سٹیمولس ہے۔ کیونکہ آپ کے باڈی نے رسپانس دیا، پاؤں کو آرڈر ملا اور وہ سائڈ پہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، مان لو گرمی کا موسم ہے، تو گرمی کے موسم میں جو ہے ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے۔ جب ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے تو سویٹ گلینڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سویٹ کو خارج کرتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے بندے کے اوپر۔ تو یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے، ٹمپریچر کی وجہ سے باڈی نے رسپانس دیا، پسینہ نکلا، تو ٹمپریچر کیا ہے؟ یہ سٹیمولس ہے۔ تو کوئی بھی چینج آپ خود سوچ لے، ادھر ادھر سوچ لے، ڈیلی لائف میں سوچ لے، جس چینج کو ہماری باڈی رسپانس دیتا ہے، اس چینج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیمولس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سٹیمولس۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ریسیپٹر۔ اب اس سٹیمولس کو ریسیو کرنے والا کون ہے؟ یہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفائن کرتے ہیں، بعد میں ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں اور ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں۔ تو ریسیپٹر جو ہے، اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دی پارٹس آف دی باڈی کے وہ
حصے یا ہر وہ حصہ جسم کا وچ ریسیو اور فیل دی اسٹیمولائی وصول کرتا ہے یا فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اسٹیمولائی کو، آر کالڈ ریسیپٹر۔ یہاں پہ اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ مچھر نے کیا کیا؟ مچھر نے ساؤنڈ پروڈیوس کیا۔ اس ساؤنڈ کو کس نے سنا؟ کس کی وجہ سے ڈیٹیکٹ ہوا؟ کس نے ریسیو کیا؟ ریسیو کیا کان نے۔ تو کان یہاں پہ کیا ہے؟ ریسیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اگزامپل دیتا ہوں۔ مچھر نے آپ کو کاٹ لیا، پھر آپ نے رسپانس دیا، تو یہاں پہ سکن نے اس مچھر کو ڈیٹیکٹ کیا، سکن نے اس اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کیا، تو سکن یہاں پہ کیا ہے؟ ریسیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے مان لو آپ جا رہے ہیں یہاں سے، یہاں پہ کوڑا کرکٹ آیا اور کوڑا کرکٹ سے بدبو جا رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً ناک بند کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ناک بند کریں گے۔ تو آپ کو ناک کے ذریعے پتہ چلا کہ بدبو جا رہی ہیں، تو یہاں پہ ناک کیا ہے؟ یہ ریسیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ مان لو آپ جا رہے ہیں، اچانک یہاں پہ آپ نے سانپ دیکھا، تو آپ دو قسم کے ایکشن کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ اس سانپ کو کیا کریں گے؟ ماریں گے، یا اس سانپ سے آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے۔ اب اس سانپ کو کس نے ریسیو کیا؟ کس نے ڈیٹیکٹ کیا؟ آئیز نے ڈیٹیکٹ کیا۔ تو یہاں پہ آئی کیا ہے؟ ریسیپٹر ہے۔ تو جو اسٹیمولائی کسی بھی باڈی پارٹ ریسیو کرے، ڈیٹیکٹ کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹر۔ اس کے بعد ہے کوآرڈینیٹر۔ اب پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفائن کرتے ہیں، بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگزامپل بھی دیکھتے ہیں۔ تو کوآرڈینیشن کیا ہے؟ دی ریسیپٹر، یعنی جو ریسیپٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اسٹیمولائی کو، اس اسٹیمولائی کو سینڈ کرتا ہے، سینڈ دی انفارمیشن، اس میں جو انفارمیشن ہے اس کو سینڈ کرتا ہے کہاں پہ؟ کوآرڈینیٹر کو۔ اب کوآرڈینیٹر دو قسم کے ہیں، ایک ہے نرو کوآرڈینیٹر اور ایک ہے اینڈوکرائن کوآرڈینیٹر، یعنی نرو سسٹم میں برین اور اسپائنل کارڈ، اور جو اینڈوکرائن کوآرڈینیٹر ہے اس میں گلینڈ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ صرف یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب باڈی پارٹ اسٹیمولائی کو ریسیو کرتا ہے، پھر اس اسٹیمولائی کو سینڈ کرتا ہے کس کو؟ کوآرڈینیٹر کو۔ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مان لو آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا؟ سانپ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سانپ دیکھا۔ تو آئیز نے کیا کیا؟ اس اسٹیمولائی کو ریسیو کیا۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ آنکھوں نے دیکھا، آپ نارملی جا رہے ہیں، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یا آپ بھاگیں گے، یا آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ماریں گے۔ تو یہ انفارمیشن جو ہے کہ یہاں پہ سانپ جا رہا ہے، یہ آنکھیں فوراً سینڈ کرتا ہے کس کو؟ کوآرڈینیٹر کو۔ تو اس ٹائم کوآرڈینیٹر کیا ہوگا؟ برین ہوگا۔ اب برین ڈیسیژن لے گا۔ برین کیا کرے گا؟ ڈیسیژن لے گا کہ یہ کیا کرے گا؟ اس کو مارو یا آپ بھاگو۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ نوٹ کرے کہ کوآرڈینیٹر جو ہے ڈیسیژن لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ کوآرڈینیٹر ڈیسیژن لیتا ہے کہ اسٹیمولائی کو یا اسٹیمولس کو کیسے رسپانس دینا ہے۔ جیسے مان لو آپ روڈ میں جا رہے ہیں، اب پمپ پیچھے سے آرن بجا، آپ کو برین نے کہا کہ راستہ نہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ سیدھا جائیں گے۔ یا اگر برین نے آپ کو کہا کہ سائڈ پہ ہو جائے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ تو کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ڈیسیژن بھی لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جب کوآرڈینیٹر میں میسج سینڈ ہوتا ہے، انفارمیشن جاتی ہیں، ڈیسیژن ہوگا، ڈیسیژن ہونے کے بعد پھر یہاں پہ افیکٹر کے اوپر ہم آتے ہیں۔ تو پہلے آپ لوگ اس کو نوٹ کریں۔ تو افیکٹر جو ہے یہ کیا ہے؟ دی کوآرڈینیٹر، یعنی جب میسج جاتا ہے کوآرڈینیٹر کو، وہاں پہ ڈیسیژن بھی ہو جاتی ہیں۔ ڈیسیژن ہونے کے بعد وہ جو ڈیسیژن ہے وہ کوآرڈینیٹر کیا کرتا ہے؟ سینڈ اے میسج ٹو اسپیشل پارٹس آف دی باڈی فار پراپر ایکشن، یعنی کوآرڈینیٹر جو ہے میسج سینڈ کرتا ہے کسی بھی باڈی کے پارٹ کو کہ آپ نے اس طرح فنکشن جو ہے پرفارم کرنا ہے۔ میں یہاں پہ اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے مان لو آپ نے سانپ دیکھا، تو کوآرڈینیشن نے فیصلہ کیا کہ آپ نے بھاگنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
آپ نے بھاگنا ہے تو وہ میسج جاتا ہے کس کو، آپ کے جو پاؤں ہیں وہاں پہ جاتا ہے، اور پاؤں پھر کیا کرتا ہے، تگڑ 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 آپ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پاؤں کیا ہے، افیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ مان لو کوآرڈینیٹر نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اس کو مارنا ہے، تو آپ کے جو ہاتھ ہے اس کو میسج جائے گا کہ کسی سٹک کو اٹھاؤ یا کسی پتھر کو اٹھاؤ اور اس کو مارو۔ تو یہاں پہ ہاتھ آپ کے کیا ہے، افیکٹر ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا اگزامپل دیتا ہوں۔ مان لو آپ جا رہے ہیں، اس طرح جا رہے ہیں یہاں پہ ایک کتا آپ نے دیکھ لیا، اور وہ کتا خطرناک قسم کا کتا ہے، وہ آپ کو کھا بھی سکتا ہے، آپ کو چوٹ بھی لگ سکتا ہے اس کتے سے۔ تو کیا کرتا ہے، آنکھیں دیکھتا ہے، آنکھیں دیکھنے کے بعد میسج سینڈ کرتا ہے کوآرڈینیٹر کو، کوآرڈینیٹر ڈیسیژن لیتا ہے، پھر آپ کے پاؤں کو کیا کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے رکنا ہے، تو فوراً آپ یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کے پاؤں کیا ہے، افیکٹر ہے۔ اس کے بعد ہے رسپانس۔ تو رسپانس کیا ہے، آن ریسیونگ دی میسج فرام کوآرڈینیٹر، کوآرڈینیٹر جو میسج دیتا ہے، جو آرڈر دیتا ہے، جو ڈیسیژن لیتا ہے، وہ میسج جو سینڈ کرتا ہے کس کو، افیکٹر کو۔ سوری یہاں پہ ڈی نہیں ہے، یہاں پہ ڈبل ایف ہے، آئی ایم ریئلی سوری، اس کو آپ کیا کر دے، ختم کر دے، ڈبل ایف، افیکٹر، رائٹ۔ افیکٹر کو جو میسج سینڈ کرتا ہے تو وہ افیکٹر فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ مان لو کوآرڈینیٹر جو ہے آپ کے پاؤں کو آرڈر دے دیا کہ آپ نے بھاگنا ہے، اور آپ کے پاؤں نے وہاں پہ روک لیا، آپ کے پاؤں نے فنکشن پرفارم نہیں کیا، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کے پاؤں ضرور فنکشن پرفارم کرے گا، بھاگے گا۔ تو یہ بھاگنے والا ایکشن جو ہے، یہ فنکشن جو پرفارم کیا اس پاؤں نے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اور رسپانس کہتے ہیں، کہ پاؤں نے رسپانس دے دیا، یا آپ کے ہاتھوں کو آرڈر ملا کہ آپ نے اس سانپ کو مارنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے ہاتھوں کو جیسے ہی میسج ملا کہ آپ نے مارنا ہے، تو فوراً آپ کے ہاتھ ایکشن میں آ جاتے ہیں، وہ کسی اینٹ کو یا کسی پتھر کو یا کسی چیڑی کو اٹھا کے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فوراً وہ پارٹ یا افیکٹر جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے، تو اس ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں، رسپانس کہتے ہیں۔ یا مان لو مچھر نے زم کیا آپ کے کان کے ساتھ، کان نے ڈیٹیکٹ کیا اور میسج سینڈ کیا کوآرڈینیٹر کو، کوآرڈینیٹر نے ڈیسیژن کیا، ڈیسیژن پھر آیا، فیصلہ آیا کس کو، ہاتھ کو، اور آپ نے ہاتھ کو اس طرح پیچھے کی طرف دھکیلا اور مچھر کو اپنے کان سے ہٹا دیا، یا وہاں سے اس ایریا سے بھگا دیا مچھر کو۔ تو آپ کے ہاتھ نے ایک خاص قسم کا فنکشن کیا، ایک خاص قسم کا ایکشن کیا، تو یہ کیا ہے، رسپانس ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ٹرم جو ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔